بھائیو، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جس پروگرام کے اندر آپ لوگ شریک ہیں، یہ وہ پروگرام ہے کہ آپ ہی کے طرح نوجوانوں نے، آپ ہی کی طرح طالب علموں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پروگرام کے لیے آپ کے ذمہ داران نے دن رات ایک کر کے آپ ہی کی طرح طالب علموں نے اس اکی زون کے اندر جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، یہاں پر جتنے بھی پڑھنے والے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے پاس یہ لوگ پہنچے ہیں اور آپ کے لیے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے۔ میں آپ تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کے آرگنائزرز کے لیے آپ لوگ تالیاں بجائیں۔ یہی بنیادی دعویٰ ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا، یہی اسلامی جمعیت طلبہ کا پیغام ہے آپ تمام طالب علموں کے لیے۔ یہی اسلامی جمعیت طلبہ آپ سے کہتی ہے کہ آ جائے اس کارپوریٹ کلچر کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے ایونٹس لوگ کروڑوں روپے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، یہ ایونٹس اسلامی جمعیت طلبہ کچھ ہی پیسوں میں بالکل محدود وسائل میں آپ کے لیے منعقد کرتے ہیں۔ اسی طرح اس ملک کے حوالے سے، اس قوم کے حوالے سے، اس نیشن کے حوالے سے، اس ضلع کے حوالے سے اور پورے پاکستان کے حوالے سے اسلامی جمعیت طلبہ کا دعویٰ ہے کہ جب اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس اس طرح کے طالب علم آ جائیں، جب اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس یہ لوگ آ جائیں اور اسلامی جمعیت طلبہ اپنے دعوے کے مطابق ان طالب علموں کی تربیت کرے، ان کی کریکٹر بلڈنگ، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرے، تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، پشتو میں شاعر نے کہا تھا دلتا سرشتا دلتا زرشتا دلتا کاند زمردو دلتا دیر سنگی مرمرشتا۔ اس ملک کے اندر سب کچھ موجود ہے، اس ملک کے اندر جس چیز کا قحط ہے، قحط الرجال ہے، وہ صرف انہی لوگوں کا ہے کہ جو اس ملک کے اوپر لیڈنگ کر رہے ہیں، جو رولنگ کر رہے ہیں۔ اور یہی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس آپ لوگ آ جائیں۔ میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، اس وقت ہم اس پروگرام کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیسے صورتحال میں، کس وقت میں اسلامی جمعیت طلبہ نے آپ کو امید کا پیغام دیا ہے، آپ کو جگانے کے لیے، آپ کو توانا کرنے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ نے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر 2,62,00,000 بچے ایسے ہیں کہ جس کو آؤٹ آف دی اسکول چلڈرن کہتے ہیں۔ 2,62,00,000 میں سے 60,00,000 بچے ایسے ہیں کہ جو اس صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر آؤٹ آف دی اسکول چلڈرن کہلاتے ہیں۔ ہمارے جامعات کے اندر 24 جامعات ہیں اس پورے صوبے میں، اس میں زیادہ سے جامعات وہ ہے کہ جس کے اندر مستقل وائس چانسلر نہیں ہے۔ اس صوبے کے اندر کالجز کے اندر ٹرانسپورٹ ہے، نہ اساتذہ کے لیے تنخواہیں ہیں، کالجز جو ہیں وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے صوبے کے اندر جو پرائمری اسکول ہے اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے صوبے کے اندر جو حالات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، جو میرے اور آپ سے متعلق ہے، لیکن پھر بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے آپ کو امید کا پیغام دیا ہے، پھر بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے آپ کو امید کا شمع روشن کرنے کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے، اور آپ کو بتایا ہے کہ آپ لوگ اگر طے کریں گے، آپ لوگ اگر فیصلہ کریں گے تو اس فیصلے سے، طے کرنے سے، اس کمٹمنٹ سے، اس جدوجہد سے ہم یہاں سے آغاز کریں گے اور اس پورے پاکستان کو ہم روشن بنائیں گے۔ یہ پورا پاکستان یہ روشن پاکستان ہے۔ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، وہ مقصد تو یہ تھا کہ بن کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب سے پاکستان بنا ہے تو پاکستان بننے کے بعد قومیت کے نعرے، لسانیت کے نعرے، مذہبیت کے نعرے، مختلف نعروں سے ہمارے اس نیشن کو، ہمارے اس قوم کو کہ جنہوں نے قیادت کرنی تھی، ہمارے اس قوم کو کہ جنہوں نے پورے دنیا کے اندر اس پاکستان کا نام روشن کرنا تھا، اس پاکستان کو تقسیم کر دیا۔ کہیں پر ایک طرح کا نعرہ، کہیں پر دوسری طرح کا نعرہ، کوئی الگ صوبہ مانگ رہا ہے، کوئی الگ ملک مانگ رہا ہے۔
کسی قوم کا ایک نعرہ ہے تو دوسرے قوم کا دوسرا نعرہ ہے. یہ ہمارے ہی مشران نے کیا, یہ ہمارے ہی ذمہ داران نے یہ کام کیا, اور یہ کام ایک سازش کے تحت کر دیا ہے انہوں نے. میں آپ سے کہتا ہوں, جب آپ لوگ اپنے مقصد کو جانیں گے, جب آپ لوگ اپنے نصب العین کے ساتھ, جب آپ لوگ اپنے ایم کے ساتھ, جب آپ لوگ اپنے دین کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے, تو میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کے کوئی بھی لوگ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر اس طرح کے حالات مسلط کرے. لیکن اس حالات کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود بھی تو ہے کہ ہم ایسے حالات میں جی رہے ہیں, گزارا کر رہے ہیں. صرف جینے سے اور گزارا کرنے سے یہ زندگی نہیں جی جاتی. جب کوئی محمد بن قاسم فیصلہ کرتے ہیں کہ میری ماں کی, میرے بہن کی اگر کوئی بے عزتی کرے تو میں اس کا ہاتھ توڑوں گا, اور اسی فیصلے سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں, آپ کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے سامنے کوئی نصب العین سیٹ کرے, کوئی ٹارگٹ سیٹ کرے. اس نصب العین اور ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کیجئے. جب آپ جدوجہد کریں گے, جب آپ تگدو کریں گے, ہر مسجد سے, ہر محراب سے, ہر کالج سے اور ہر چوراہے سے آپ کے ساتھ لوگ آئیں گے اور یہ قافلہ بڑھتا جاتا جائے گا. میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کہ اس پیغام کو آپ قبول کریں گے اور اسلامی جمعیت طلبہ کے اس نظم میں اس کا حصہ بنیں گے. میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام سے ایک آیات پڑھی تھی, اقرأ بسم ربک الذی خلق. اسلامی جمعیت طلبہ جو دعویٰ کرتی ہے کہ اسی دلیل کی بنیاد پر کرتی ہے کہ اگر اس قوم کو سنوارنا ہے, اگر اس ملک کو سنوارنا ہے, صوبے کو سنوارنا ہے اور یہاں پر ان لوگوں کو سنوارنا ہے, تو اس کو علم کے ساتھ جوڑنا ہوگا. علم آئے گی تو نور آئے گا, علم آئے گی جہالت ختم ہو جائے گی. جب علم آئے گا دشمنی نہیں ہوگی. جب علم آئے گا آپ کے بچے کو کوئی اور پڑھائے گا, آپ کے بچے کو ہم ہی پڑھائیں گے. یہی علم کا خاصہ ہے, اور ہم یہ دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تھی